سارا نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ ٹیم کے تمام ممبر ساکت تھے۔ سارا نے غار کے منہ سے باہر دیکھا۔ اڑتی برف اور دھند کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس کی امید اب دم توڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سارا، اس کا دوست اور تجربے کار کوہ پیما جیک اور ٹیم ممبرز میں مارک، ایملی اور فوٹوگرافر گزشتہ کئی ماہ سے مختلف مشکل ترین مقامات پر کلائمبنگ کی پریکٹس کر رہے تھے۔ ان کا مشن دنیا کی خوفناک ترین چوٹی K2 کو سر کرنے کا تھا، جس کے لیے یہ ہر طرح کی تیاریاں اور معلومات جمع کر رہے تھے۔ 2018 میں سارا اور ٹیم کولوراڈو، امریکہ سے فلائٹ لے کر منزل تک پہنچے۔ K2 بیس کیمپ کئی دن گزار کر یہ ٹیم ضروری معلومات اور مشکل حالات سے لڑنے کی تربیت لیتے رہے۔ رات خواب میں سارا نے خود کو اندھیرے میں چیختے اور روتے دیکھا۔ اس کے ہر طرف گرتی برف اسے زخمی کر رہی تھی۔ سارا خوف سے اٹھ بیٹھی اور اپنے دوست جیک کو اپنے خواب سے آگاہ کیا۔ جیک نے اسے تسلی دی، لیکن سارا مطمئن نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ K2 بہت خطرناک اور قاتل پہاڑ ہے، اور وہ کوہ پیماؤں کو ڈراتا اور دھمکاتا ہے، اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ انہیں موت کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے، خاص کر لیڈی کلائمبرز کو۔ صبح موسم بہت بہتر تھا اور اس کی خرابی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ٹیم خوش تھی کہ موسم اچھا ہے اور اگلے کئی دن طوفان کے یا موسم کے بدلنے کے چانسز بھی نہیں ہیں۔ کیمپ قائم کرتے اور سست روی سے ٹیم انتہائی محتاط انداز میں سفر کرتے مشکل ترین چڑھائیوں پر چڑھتی رہی۔ سطح سمندر سے 26,000 فٹ کی بلندی تک بغیر کسی حادثے اور خراب موسم کے ٹیم پہنچ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سارا اور جیک گڑگڑاہٹ اور شور کی آوازوں سے چونک گئے۔ ساتھ ہی کیمپ سے ایملی کے چیخنے کی آوازیں سن کر دونوں کیمپ سے باہر آئے۔ بقیہ ٹیم ممبر ساکت کھڑے اوپر سے گرتی برف اور برفانی طوفان جو عین ان کے سر کے اوپر تھا دیکھ رہے تھے۔ سارا کو اچانک اپنا خواب یاد آ گیا، اور اس برفتی برف کا طوفان جو اب ان کے عین سروں پر تھا سارا کو خوف زدہ کر گیا۔ سارا زور سے چیخی، ہم اس برف کے نیچے دفن ہونے والے ہیں، ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، ہمیں محفوظ پناہ گاہ تک پہنچنا ہوگا، میں نے قریب ہی ایک غار دیکھا ہے۔ اب ان کے پاس یہاں ٹھہرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ تیز ہوائیں ان کے کیمپس کو اکھاڑ رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا، اور سارا اور ٹیم تیز ہواؤں سے لڑتے اس غار کی طرف بڑھنے لگی جو انہیں اس آفت سے بچا سکتا تھا۔ ایک ایک قدم من من بھر کا ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا سامان اور کیمپ ہوا اڑا کر لے جا رہی تھی۔ خود کو بامشکل سنبھالتے یہ ٹیم اس غار کے دہانے تک پہنچ گئی جو انہیں پناہ دے سکتا تھا۔ یہ اندر داخل ہو گئے۔ اب گرتے چٹانی پتھر اور گلیشیئر کے ٹکڑے غار کے منہ سے باہر انہیں صاف دکھائی دے رہے تھے، اور اگر چند لمحے مزید یہ باہر ہوتے تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچتا۔ مہم جو جانتے ہیں کہ K2 یا کسی بھی مشکل جگہ اگر پھنس جائیں تو ایک ہی چیز انہیں زندہ رکھ سکتی ہے، اور وہ چیز امید ہے۔ جو جب تک موجود رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے، اور جب یہ امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر زندگی اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ سارا، جو کہ ٹیم لیڈر بھی تھی، اس نے انہیں حوصلہ دیا کہ سب سے پہلے جو کھانے پینے کا سامان ان کے پاس موجود ہے اسے احتیاط سے استعمال کریں گے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ طوفان کب تک اور کتنے دنوں تک انہیں یہاں قید رکھتا ہے۔ ٹھنڈ کی زیادتی نے ان کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ یہ ایک دوسرے سے چپک کر بیٹھ گئے، جس سے انہیں قدرے سکون ملا۔ غار کے منہ سے باہر اب صرف دھند اور تیز ہواؤں کا شور تھا، اور اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ طوفان کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ رات گزری تو اگلا دن مزید تباہی لے کر آیا۔ ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اچھل کود کے ذریعے باڈی ٹیمپریچر نارمل کیا، لیکن آکسیجن کی کمی نے انہیں تھکا دیا۔ محدود خوراک کھانے سے ان کے جسم
2 دنوں میں ہی کمزور ہو چکے تھے۔ یہ سمٹ کر اور لپٹ کر بیٹھے رہتے اور سارا اور جیک نے اس طوفان میں کوشش بھی کی کہ باہر نکل کر کوئی راستہ ڈھونڈا جائے تاکہ جان بچائی جا سکے، لیکن تیز خوفناک طوفانی ہواؤں نے ان کی کوششوں کو ناکام کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اب ان کے کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ ان کے جسم کمزور ہو چکے تھے اور اب یہ ہلنے جلنے سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کی امیدیں ٹوٹ چکی تھیں اور اب دھیرے دھیرے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی سانسیں بھی ٹوٹ رہی ہیں۔ سارا نے جیک اور باقی ٹیم کو دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاید اب وہ مایوس ہو کر سمجھ چکی تھی کہ یہ آخری وقت ہے۔ یہی وہ امید ٹوٹنے کا لمحہ تھا جب سارا کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے پکڑ کر اٹھا رہا ہے۔ اس کے کانوں میں آوازوں کا شور پڑ رہا تھا۔ سارا نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو اسے کئی لوگ دکھائی دیے۔ یہ ریسکیو ٹیم تھی جو طوفان تھمنے کے بعد انہیں تلاش کرنے نکلی تھی اور ان تک پہنچ گئی تھی۔ ٹیم کو ریسکیو کر کے بیس کیمپ تک لے جایا گیا۔ یہ کئی دن انہوں نے امید اور نا امیدی کے درمیان گزارے تھے۔ K2 کا زور دیکھا تھا اور طوفان کی خوفناکیاں محسوس کی تھیں۔ بھوک، ٹھنڈ اور کمزور جسموں میں نقاہت دیکھی تھی، اور جب امید کا دامن چھوٹا تو غیبی مدد نے انہیں سنبھال لیا، اور یہ کئی دن موت اور زندگی کے درمیان لٹکنے کے بعد صفاق K2 کے ظالم پنجے سے بچ کر باہر نکل آئے۔ بعد میں سارا کی یادداشتوں میں ایک جملہ انتہائی اہم ہے کہ یہ میرا خواب جو میں نے دیکھا تھا وہ اس طرح حقیقت بنے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ خوفناک حقیقت مجھ پر گزر رہی تھی، وہ اسی طرح جو میں کچھ دن پہلے خواب میں دیکھ چکی تھی۔ K2 ایک ڈراؤنا بھوت ہے جو آج بھی مجھے ڈراتا ہے۔ فیئر آف ڈارک نائٹس میں آپ سچے، حیرت انگیز اور خوفناک واقعات دیکھ سکیں گے۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔